جاز مورالٹی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اٹس اوکے اف آئی کین گو اوور 2 minutes, دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے, مورالٹی کا فائبر آپ کو اندر سے مل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو تسکین ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے, تو پھر آپ امورل قسم کے آدمی ہیں. یہ مت کہیں کہ لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ تو آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں نا کہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے میرے آنے پہ. گھر کا باپ بھی گھر پہ آ جائے, بچوں کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے نا. یہ اگر کسی بندے کے لیے یہ عجیب لگ رہی ہے بات, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ اندر سے پوچھے نا, اپنے اندر سے پوچھے, پھر پتہ کرے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اس کا. 2 اوکیزنس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کے لیے کہا, اور وہ بھی کیا اوکیزنس دیکھ لیں, پڑھیں آپ کو. میں یہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے کیسے کر کے دکھائیں یار, میرا باس آ رہا ہے اور میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایسے کون کرے گا؟ لیڈر جناح کرتا تھا ایسے, انبیاء تو کرتے ہی تھے, صحابہ تو کرتے, محمد علی جناح ایسے کرتا تھا. اوکے, سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از, یہ آسان کام نہیں ہے. بچوں کو اتنی طاقت آپ ہی دے سکتے ہیں, اور آپ نے اگر کر دیا نا. اور چھوٹے بچوں کی بیسٹ بات یہ ہوتی ہے, باپ محمد علی جناح ہے تو بچہ بھی محمد علی جناح ہے. باپ کنفیوز ہے تو بچہ بھی کنفیوز ہے. ہمت اپنے ماں باپ سے لیتا ہے وہ. ایک دفعہ آپ ساتھ کھڑے ہو گئے نا بچے کے, تو پوری دنیا بھی اس کو اگینسٹ ہو رہی ہو, اس کو پتا میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں. اگر آپ خود ہی تو پوری دنیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے سامنے, تو پھر اسی لیے تو آپ کے گھروں سے بھاگتا ہو, اسی لیے تو آپ کی قیمتیں کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اندر کی اور باہر کی ڈیفینیشنز کاؤنٹر کر رہی ہیں اس کی. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ, morality is a very simple concept but one of the most difficult things to do. اور دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے, دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ گنگا الٹی بہائیں. اور دنیا میں رہنا اور بھی مشکل ہے. المیہ کی بات یہ کہ اگر آپ اس گنگا کے ساتھ بہتے ہوئے گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر جہاں بھی لے کے جائے گی, پھر تھپیڑے کھائیں آپ, پتھر لگیں گے آپ کو بھی. اور پھر وہی بڑے بڑے سرجنز بیٹھے ہوئے ہیں منہ بسور کے, پیشنٹس نہیں آتے ہیں تو پھر 2 نمبریاں کرتے ہیں ان کے ساتھ. سو ان ڈاکٹرز کی بات نہیں میں کر رہا ہوں خالی, میں تو کیسز کر رہا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے. ٹریننگز کراتے ہیں ہم, بڑی بڑی کمپنی میں ٹریننگ کراتے ہیں ہم. ہاسپٹل میں ٹریننگ کرا رہے تھے, تو پتہ چلا کہ سوچیں ذرا کہ ایک پورے ڈاکٹرز کو, کہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے کے بعد ڈاکٹرز کے لیے مست تھا کہ ایک ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین کنورٹ کرنے کے 25,000 روپے ڈاکٹر کو ملیں گے. اور وہ سارے ڈاکٹرز ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین میں کنورٹ کر رہے ہیں اس اسپتال میں, اسلام آباد کی ٹاپ ہاسپٹل میں سے ایک ہے. وہ جب میں نے ان کی پالیسی دیکھی تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو؟ ورنہ تو بڑی بڑی آوازیں لگاتے پھرتے ہو کہ ہم وہ بلقیس صدیقی, عافیہ صدیقی, فلاں فلاں, یہ کیا کسی کی بچی کے ساتھ سے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, نہیں وہ یہ پالیسی ہے, ہاسپٹل کی پالیسی ہے. اور اس ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, لیڈی ڈاکٹر آف کورس, آئی سیڈ وڈ یو لیٹ اینی ون ڈو دس ٹو یو, آپ کو تسلی ہو جائے گی آپ کے ساتھ کوئی ایسے کرے تو؟ شی سے یار سب ایسے کر رہے ہیں, میں اکیلی تو نہیں ہوں, جس نے پالیسی لکھی ہے اس کو پکڑو. ٹھیک ہے آپ اکیلی تو نہیں ہیں, مگر پھر یہ مت کہیں کہ نواز شریف ایسا ہے تو عمران خان ایسا ہے. آپ سب چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر, نواز شریف, عمران خان, الطاف حسین ہیں, ان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں پھر؟ بالکل اسی پریشر کے اندر آ کے یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے. وہ 20 کروڑ کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگ 20-22 پیشنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, 200 کے ساتھ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس کس لیول پہ اور کتنی پڑھائی کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے, اس کے بعد ایسی نیچ حرکتیں کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے یہاں پہ. سمجھ آئی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس لیول کا گناہ کس لیول تک لے جاتے ہیں قوم کو آپ لوگ. ہم سب اپنے بچوں کو نا بس چھوڑ دیا کہ بس یہ ایک دفعہ پاس ہو جائے پری میڈیکل میں یا پری انجینئرنگ میں, یا یہ سینئر مینیجر لگ جائے کسی کمپنی کا, بس پھر میں آسان سے سوچ سکوں گا. جیسے وہ بچے کی شادی ہو جائے ایک دفعہ. ایک کوشچن میرا آیا ہوا ہے میرے پاس, اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں. شی سیڈ I have a fear of getting married to the wrong guy. یہ کافی لڑکیوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اسی میں کہ ہمیں بس یہ ڈر ہے کہ غلط آدمی سے شادی نہ ہو جائے, لائف تباہ ہو رہی ہے. تو آپ کو کیسے پتا رائٹ گائے رانگ گائے کیا ہے؟ اوکے, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے کس بیس پہ بندے کو رانگ گائے کہا ہے. 99% آدمی تو جانور ہے پاکستان میں, آپ جو جدھر مرضی کر لیں رانگ گائے, مگر آپ جس چیز کو رائٹ سمجھ رہی ہیں نا وہ سب سے بڑا رانگ ہے.
کہ وہ بس نوکری نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گی. کس کی نوکری نہیں ہے یار؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ what kind of a father can this guy be. کیا اس کے گھر سے بھی یہی پارلیمنٹ ہاؤس کے لیڈر پرورش پائیں گے یا ایسے گھر سے کوئی جناح یا گاندھی نکل سکتا ہے؟ یہ تو دیکھتے نہیں ہم. انبیاء کو تو چھوڑے نا, ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور بھاگنے والی قوم ہے نا. بیسیکلی ہمیں اسلام چاہیے نہیں. میں آپ کو آپ ہی کی سکسیس کے اوپر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو میک سم ون ایز ابو بکر, یو گاٹ ٹو بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یور سیلف. یاد رکھیے گا, ایسے کوئی ابو بکر نہیں بنے گا. آپ کو ہائر پریکٹس کرنی پڑے گی کہ نیچے والا بندہ اس لیول تک تو آ سکے, ورنہ تو ہو گیا کام ہمارا. پھر ہمارے اندر یہی بندے بنیں گے, پھر کیا ہر وقت پہ ہر چیز کا فیئر ہی ہوگا ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. ایسے نہیں کوئی ابو بکر بنتا ہوتا, اس کو محمد کے سٹینڈرڈز چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں آسان سی بات بتا رہا ہوں, ہمارے سٹینڈرڈز کے اوپر ہمارے بچے ہم سے بدتر ہوں گے. میں آپ کو ایک نام نہیں لے سکتا پولیٹیشینس کا. میں ایک پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے رہے ہیں, انہی کے اسکول کو ہم ایک ٹریننگ پروگرام کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ کا میجر پروڈکٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے, اب تصویریں لگی ہوئی تھیں ہم نے اتار دی اس کی. کیا کون تھا وہ؟ نام بتا. میں کو پرائم منسٹر تھا آپ کا اسٹوڈنٹ. ہی سیڈ یس. میں نے کہا وہ کیسا اسٹوڈنٹ تھا؟ کہتا بہت ہی مائلڈ اور شریف بچہ تھا اسکول کا. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو, یہ ہوتے ہیں ریئل فیئرس. اور میں نے ان سے کہا اگر آپ کا مائلڈ اسٹوڈنٹ یہ حرکتیں کر رہا ہے تو وائلڈ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں؟ انڈرسٹینڈ دا ریئل فیئرز ان لائف. زیادہ تر کوشچن میں اپنی پڑھی تھی سب کو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ لوگوں کے بارے میں بھی ڈر لے کے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. کیا آپ کے گھر میں ہٹلر پل رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے, از یور ہاؤس ہاربرنگ ایڈولف ہٹلر اور ناٹ؟ یو نیڈ ٹو آنسر دس کوشچن. از دیٹ سم تھنگ یو ناٹ افریڈ آف کہ آپ کا بچہ اگلا ہٹلر وہ کروڑوں لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرائی کیا کرے گا؟ آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے؟ اوکے, یہ انٹرٹینمنٹ سیشن ہوتا نا تو میں بڑی ایک ہیومرسٹک ٹوسٹ ڈال دیتا. دس از اے ویری سیریس سیشن اینڈ آئی مسٹ انفورس کہ میں اتنا سیریس ہو نہیں سکتا جتنے کہ اصل میں سیریس پرابلم ہے اس ملک میں. ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بس اس جگہ پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو محلے میں اور برادری میں ایکسیپٹیبل ہو, ٹھیک ہے. اور آج محمد علی جناح 10 دفعہ پیدا ہوگا, ہم 10 دفعہ قتل کر دیں گے اس کو, آگے نہیں جانے دیں گے. اپنے گھروں میں ہم بھی آگے جانے دیں گے. ایک بچی کو بلکی سیدھی دوبارہ نہیں بننے دیں گے. اوکے, دے آر ناٹ سکسیس اسٹیٹمنٹس ٹو اس. ایکسیپٹ اٹ. ایکسیپٹ یور اون hypocrisy, accept your own failures, and then you'll know what your real fears should be اور کس قسم کے fears پالے ہوئے ہم نے. Okay, we are not Bushra, we already have lost ourselves. Go back to your inner core. You're the most pure, most innocent, most correct human being in the planet, and you will be the least pure, least innocent, and most incorrect human being. If you only spend 10-20 years in this wild life called the corporate or you know the apparent success fraternity, successful fraternity, you know, I would wish کہ میرے ملک میں میرے گھر میں بلکی سیدھیاں پیدا ہوں اور لوگوں کی فکریں کرتی پھریں. مگر نہیں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں بلکی سیدھی تو نہیں پیدا ہوگی میرے گھر میں. اوکے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں فاطمہ جناح تو نہیں پیدا ہوگی میرے گھر میں, کیونکہ وہ تو کوئی اور کام شروع کر دے گی, محلے کی بہتری شروع کر دے گی. میرے گھر میں کہیں محمد علی جناح تو نہیں پیدا ہو گیا, اور او مائی گاڈ میرے گھر میں کوئی صحابی تو نہیں پیدا ہو گیا, کیونکہ اس نے تو توبہ کرنی ہے کہ بھائی میں تو ایسے کوئی کام نہیں کر رہا. مجھے تو اصل میں یہ ڈر ہے, مانتا نہیں ہوں, میں بس پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کو یہ ایسے رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا, قرآن پاک ایسے رکھنے کے لیے آیا تھا. اس کو ایسے رکھیں بچوں کے سامنے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریالٹی اور ریئل فیئرز کیا ہیں. وہ کتاب ہی ہے, اس میں سارے فیئرز لسٹڈ ہیں کہ اصل میں فیئر کیا ہونا چاہیے, اور وہ ہے آپ کے پاس. اوکے, مجھے بیپس بج رہی ہیں میرے کان میں, اور میرے ساری ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ بس کریں, کیونکہ میں 1 گھنٹے کا سیشن پرومس کیا تھا. پلیز ڈو ناٹ اسٹاپ دا فلو آف کوشچنس. سوری, اردو میں بتاتا ہوں, سوال پوچھنا بند مت کریں اور سوالوں کی بھرمار کرتے رہیں. میں اس کی اگلی قسط بھی کر لوں گا, یہ قسط چلتی رہے گی بائی دا وے, سوائے سی وی رائٹنگ کے, وہ بھی ہم کریں گے ضرور. بہت اس پہ بھی کوشچن آ رہے ہیں, وہ بھی کر لیں گے. یہ لیڈرشپ کے, ویمن ایشوز کے, یوتھ کے, یہ پروگرام ہمیں روکنے نہیں ہیں. ایپیسوڈ 2 کر کے کر لیں گے ہم, اگر آپ کے کوشچنز آتے رہے تو. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ٹاپک چوز کرنے کا شوق نہیں ہے. ہم لوگوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ہی سننا ہے نا. ہم نے اپنی تو
وہ کسی قسم کی وہ جسے کہتے ہیں نا, دس از ناٹ سم تھنگ وچ یو نو لک ایٹ می, وی آر ناٹ دوز گائز who want to fit ourselves that, you know, we are in that entertainment industry or some recreation industry. We are in the industry of human beings, and we are going to inshallah produce greatness inside human beings inshallah, and that's our purpose. ہماری کمپنی کا پرپس گریٹنس کی انکلکیشن ہے ان our kids. اور جتنا وقت بچوں کے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں رہا, تو بچوں سے شروع کریں گے تو جلدی یا زیادہ ڈیپ لیول پہ ان کے اندر وہ آئے گی ایک پرپسفلنس, اور ان کی کاز مل جائے گی ان کو. میں پرپس کیوں بول رہا ہوں, کاز ملے گی ان کو, اور اس کاز کی طرف بڑھیں گے. اوکے گائز, تھینک یو سو مچ.